أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب فرشتوں کی ایک جماعت نے حضرت مریم سے یوں کہا ان اللہ اصطفاکی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، وطہرکی، اور آپ کو پاک بنایا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور آپ کو چن لیا ہے دنیا جہاں کی عورتوں کے مقابلے میں. یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم اپنے رب کی عبادت کیا کرو، واسجدی، سجدہ کرو، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، حالانکہ آپ اس وقت ان لوگوں کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے دریا میں. ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے. یہ 3 آیتیں حضرت مریم کے قصے سے متعلق ہیں. جب یہ مضمون شروع ہوا تھا گزشتہ رکوع میں، آل عمران کو اللہ نے منتخب کیا، پہلے آل آدم کو، اس کے بعد نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو اللہ نے منتخب کیا. تو اس موقع پر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے منت مانی تھی کہ مجھے لڑکا ہوگا تو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، لیکن اتفاق سے وہ لڑکی ہوئی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنی منت پوری کرنے کی نیت سے مسجد میں بھیج دیا تھا. درمیان میں پھر حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت یحییٰ کا بیان آیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو زکریا علیہ السلام کی کفالت اور ان کی نگرانی میں دیا، اور اس کے بعد پھر حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو اولاد عطا فرمائی. اب پھر دوبارہ حضرت مریم کے قصے کی طرف مضمون منتقل ہوتا ہے. وہ کیا مضمون ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت مریم جب بیت المقدس میں اپنے حجرے میں زندگی کے دن گزار رہی تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام ان کی پرورش کے لیے، تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے آتے اور جو کچھ ان کو کہنا ہوتا کہتے اور پھر نکل جاتے. حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل میوہ جات ہوتے
حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کو اشارے دیے، نشانات بتائے کہ تمہیں اولاد ہوگی، اولاد کا نام بتایا۔ اب دوبارہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک اور واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب اس حجرے میں حضرت مریم تھیں تو فرشتوں کی آمد بھی وہاں پر ہوتی تھی، فرشتے بھی وہاں پر آیا کرتے تھے۔ تو فرشتوں نے آ کر کے حضرت مریم سے کیا کہا؟ اے مریم، اللہ نے تم کو چن لیا ہے۔ یہاں دو جگہ اصطفیٰ کی لفظ آیا ہے، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی۔ پہلی مرتبہ بھی ترجمہ یہی ہوگا کہ اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا، چن لیا، اور دوسری مرتبہ بھی یہی ترجمہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا، منتخب کر لیا۔ جبکہ قرآن کریم کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ قرآن الفاظ کی تکرار، یعنی بار بار ایک ہی لفظ کو جب لاتا ہے تو اس کے پیچھے مقصد بدل جاتا ہے، مقصد دوسرا ہوتا ہے۔ تو اب کیا مقصد ہے کہ پہلے اصطفیٰ کا مطلب اور دوسرے اصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین نے اس سلسلے میں دو باتیں ذکر کی کہ ان اللہ اصطفاکی میں جو پہلے اصطفاکی کا مطلب ہے کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بچپن میں عام بچوں سے ہٹ کر کے ان کے اندر کچھ خصوصی نعمتیں ان کو دی تھیں۔ جیسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے جو قانون تھا وہ یہ تھا کہ کوئی لڑکا ہی خدمت کرے گا، لیکن اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو باوجود لڑکی ہونے کے بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ تو یہ اللہ کا قبول فرما لینا، اللہ کا منتخب کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے حضرت مریم کو پہلے کہا کہ ہم نے منتخب کر لیا ہے، اللہ نے چن لیا ہے تم کو۔ دنیا میں کوئی لڑکی حضرت مریم سے پہلے ایسی نہیں آئی کہ جس نے بیت المقدس کی خدمت کی ہو، یہ پہلی خاتون تھیں۔ تو اس اعتبار سے بھی ان کو امتیاز حاصل ہو گیا، ان کے اندر خصوصیت تھی اللہ کی طرف سے۔ ایک دوسرے، حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ان عورتوں میں شامل فرمایا ہے کہ جن سے فرشتوں نے بات کی۔ ظاہر ہے کہ حضرت مریم ابھی ان کا وہ مرحلہ آیا نہیں کہ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی وہ مرحلہ آیا نہیں، لیکن ان کے پاس بے موسم کے پھل آ جاتے تھے۔ تو یہ بے موسم کے پھلوں کا پہنچنا یہ اللہ کی طرف سے ایک امتیاز تھا کہ یہ عام بچیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، یہ خصوصیت تھی حضرت مریم کی، تو اس کو پہلے اصطفاکی میں ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا وطہرکی، اور اللہ نے تم کو پاک کیا ہے۔ اللہ نے حضرت مریم کو کن چیزوں سے پاک کیا؟ ظاہر ہے کہ حضرت مریم کو آگے اللہ نے معجزہ بنانا تھا، خود وہ معجزہ تھیں، ان کے بیٹے معجزہ تھے، اس لیے فرمایا کہ تم کو پاک کیا ہے اللہ نے عام عورتوں جیسی حالتوں سے۔ کسی بھی عورت کے لیے لڑکا ہونا ہو تو اس کے لیے دو شرائط ہیں، ایک تو نکاح کا ہونا اور دوسرے مرد آدمی سے نکاح ہو۔ حضرت مریم نہ نکاح کیے اور نہ ہی ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی مرد کا محتاج بنایا، بلکہ فرشتے کی خصوصی اونک کے ذریعے سے اللہ نے حضرت مریم کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو اس اعتبار سے ان کو پاک کیا ہے، دنیا کے مردوں سے ان کو محفوظ رکھا۔ کتنا پیارا جملہ قرآن ذکر کرتا ہے وطہرکی۔ یہودیوں نے حضرت مریم پر الزام لگایا، آج تک لگاتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے یہودی حضرت مریم کی عفت و عصمت پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ سبق حضرت مریم کی عفت و عصمت پر انگلی اٹھاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ تو اس کا جواب قرآن دے رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پوری انجیل میں، بائبل جو آج چرچوں کے اندر ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتی ہو، عیسائیوں کے 3 بڑے فرقے ہیں دنیا میں، تو ان بڑے فرقوں میں سے کسی بھی فرقے کی کتاب میں حضرت مریم علیہ السلام کی عفت، ان کی پاک دامنی پر اتنا کھلا لفظ
نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن مقدس کا امتیاز ہے، اعجاز ہے کہ قرآن نے آ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عفت و عصمت کی حفاظت کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی پر مہر لگا دی۔ اب اگر کوئی مسلمان حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی غلط جملہ کہہ دے ان کی عفت اور ان کی عصمت اور پاک دامنی کے خلاف، تو مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا، اس لیے کہ قرآن کے خلاف بات کرے گا۔ وطہرکی کا لفظ یہ بتاتا ہے۔ اسی لیے آج کی عیسائی دنیا کو اسلام پر، مسلمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آ جانا چاہیے کہ آپ نے جتنی صفائی کے ساتھ ہمارے نبی کی والدہ کی عفت اور عصمت اور پاک دامنی والی آیتیں قرآن میں سنائی، اپنی کتاب کے اندر بھی ان کے پاس یہ موضوع نہیں ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے جو کہا ہے پہلے پارے میں، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ نصرانیوں کا کوئی مذہب ہی نہیں، اور نصرانی یہ کہتے ہیں یعنی عیسائی کہ یہودیوں کا کوئی مذہب ہی نہیں۔ ایک چیز تو اس آیت میں اللہ نے یہودیوں کو جواب دیا کہ مریم کوئی عام خاتون نہیں تھی، بلکہ اللہ نے اس کو منتخب کیا تھا اور ان کو پاک رکھا تھا اللہ نے۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، آگے فرماتے ہیں کہ دنیا جہان کی عورتوں پر اللہ نے تم کو امتیاز دیا۔ دنیا کی عورتوں کا نظام میں نے ابھی بتایا کہ اللہ نے حضرت مریم کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ اور جلیل القدر پیغمبر کو دنیا میں بھیجا، اور اس کے لیے اللہ نے حضرت مریم کو منتخب فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ کی ماں بننا دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت ہے۔ ایسے ہی جنت کی عورتیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ 4 عورتیں ہوں گی، ان میں سے ایک حضرت مریم ہیں، حضرت آسیہ ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، اور بیٹی ہیں وہ تو حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم، اور ایک نام اور بتایا تھا میں نے، کون؟ گزشتہ ہی درس میں بات آئی تھی نا، خدیجہ، یاد کریے گا۔ اب ہر سوال گزشتہ درس میں آخری میں بات آئی تھی، 4 عورتیں ہوں گی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جنت میں رہیں گے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب سے تو جنت میں میرے ساتھ رہے گی، میں نے یہ سن لیا، تب سے میرے لیے مرنے کی کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ چلیے یاد کر لینا۔ تو حضرت مریم کو اللہ نے منتخب فرمایا، دنیا جہان کی عورتوں پر فضیلت ملی، اور یہودیوں کو اس آیت میں رد کیا۔ اگلی آیت ہے، اس میں عیسائیوں کو اللہ سمجھا رہا ہے۔ عیسائی مذہب حضرت مریم کو 2 باتیں حضرت مریم کے بارے میں کہتے ہیں عیسائی لوگ۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم خدا ہیں، خدا کا حصہ ہیں، تثلیث والے، 3 خداؤں کے ماننے والے، ٹھیک ہے، خدا، عیسیٰ، مریم، میری کرسمس والے جو ہیں یہ خدا کو، حضرت مریم کو خدا سمجھتے ہیں، عقیدہ ہے ان کا۔ ایک حضرت مریم کو خدا کی ماں سمجھتے ہیں، اور ہمارا اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ، ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا۔ یعنی خدا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو پیدا نہ کیا جائے، اور حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہمارے سامنے ہے، ان کی والدہ کا نام تک معلوم ہے، حنا، ارے نہیں پوچھنا تھا تم سے، ان کے والد کا نام، ارے باپ، حضرت مریم کے والد صاحب کا نام عمران۔ سب معلوم ہے کہ حضرت مریم
ایک خاتون ہیں، ان کی ایک ماں ہے، ماں کا نام فلاں ہے، ان کے ایک والد ہیں، والد کا نام یہ ہے، ماں نے پیدائش سے پہلے یہ منت مانی تھی، ان کے بچپن میں یہ ہوا، ان کو بیت المقدس میں خدمت کے لیے رکھا گیا۔ خدا ایسا ہوتا ہے۔ تو عیسائی پہلا عقیدہ رکھتے ہیں کہ مریم کیا ہیں؟ خدا کا حصہ ہے، تین میں سے ایک۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تینوں میں کا ایک ہے، کہتے ہیں وہ لوگ۔ جیزس از گاڈ، یہ گاڈ از جیزس، یہ ٹھیک ہے۔ وہ بچے کو لے کر کے پتلا بنا کر رکھتے ہیں چرچوں میں، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ایک عورت اس کو لیے ہوئے ہوتی ہے، وہ سارا کیا ہے؟ ڈرامہ، خدا ہونے کا ایک تصور ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے اچھا خدا ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کسی کا پابند نہ ہو۔ خدا وہی ہوتا ہے جو کسی کا پابند نہیں ہوتا۔ اور حضرت مریم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا مریم قنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی عبادت کرو۔ یعنی مریم کو خود کسی خدا کے سامنے عبادت کا حکم مل رہا ہے، تو جو خود عبادت کرے گا وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا تو بھائی محتاج ہی نہیں ہے کسی کا، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، نہ عبادت کرنے والوں کی پرواہ، نہ وہ کسی کی عبادت کرتا ہے۔ تو دوسری آیت میں عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم، یہ بات فرشتے کہہ رہے ہیں حضرت مریم سے۔ کب کہا؟ ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا مرحلہ ہے یہ۔ کہنے لگے کہ اقنتی لربک، قنوت ایک لفظ آتا ہے نا، قنوت کب پڑھتے ہیں ہم؟ قنوت کب پڑھتے ہیں بھائی؟ قنوت چلیے دعائے قنوت وتر میں پڑھتے ہیں، اور ایک اور بھی تو پڑھا جاتا ہے قنوت، قنوت نازلہ، فجر والی، حالات خراب ہوں، مصیبتیں ہوں تب پڑھی جاتی ہے۔ قنوت کا مطلب کیا ہے؟ قنوت کا مطلب ہی ہے توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگنا۔ اسی لیے مسلمان عورتوں کی اللہ نے صفت بیان فرمائی، قانتات۔ صحابہ امہات المؤمنین سے اللہ نے فرمایا کیا تم نبی سے مطالبہ کر رہی ہو خرچہ بڑھاؤ، خرچہ بڑھاؤ ہمارا، احتجاج کرتی ہو؟ اگر تم کو رسول اللہ طلاق دے دیں، ان طلقکن ان یبدلہ خیرا منکن، تو اللہ تعالیٰ ان کو تم سے اچھی عورتیں دے دے گا، مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات ابکارا۔ اتنی صفات بیان کی اللہ نے کہ اگر تم کو حضور طلاق دے دیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی کہ حضور کو دوسری عورت نہیں ملے گی، ملے گی، اور کیسی ملے گی؟ مومنہ ملے گی، قانتات عبادت گزار ملیں گی، تائبات خوب توبہ کرنے والی ملے گی، عابدات عبادت گزار ملے گی۔ عابد اور قانت ان دونوں میں یہی فرق ہوتا ہے، عابد ہر عبادت گزار کو کہتے ہیں، قانت متوجہ ہو کر عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اسی لیے دعائے قنوت میں پورے توجہ کے الفاظ ہیں۔ وہ ایک ویڈیو کسی نے بھیجا تھا، پاکستان کے ڈاکٹر صاحب تھے، اللہ مغفرت کرے، انہوں نے ایک مرتبہ وہ کیا کہہ دیا کہ حنفیوں کا قنوت نہیں ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک الجد بالکفار ملحق۔ اتنی خوبصورت الفاظ ہیں، دعائیہ جملے، استعانت کے جملے، نستعینک بات ہی اللہ کی مدد سے شروع ہوتی ہے۔ اور فجر کی نماز میں جو قنوت پڑھا جاتا ہے قنوت نازلہ، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہر عشاء میں پڑھتے ہیں۔ ان کے پاس ایک ہی قنوت ہے، ہمارے پاس دو قنوت ہیں۔ وہ عشاء کی وتر میں ہمارا والا قنوت نہیں پڑھتے، بلکہ وہ ہم جو فجر میں پڑھتے ہیں وہ قنوت پڑھتے ہیں۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا واصرف عنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک
انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ تو یہ دونوں قنوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو قنوت اور قانتن کہتے ہیں توجہ کے ساتھ عبادت کرنے کو۔ اللہ حضرت مریم سے فرماتا ہے کہ مریم تم جس حجرے اور کمرے میں ہو اس میں تم توجہ کے ساتھ عبادت میں رہو۔ آگے واسجدی، نماز قائم کرو، وارکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب اس آیت کو سمجھانے کے پہلے تو اس کا یہ مطلب سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس آیت میں عیسائیوں کو جواب دیا ہے کہ تم جس مریم کو خدا سمجھتے ہو وہ خود عبادت کرنے والی ہے، وہ سجدہ کرنے والی ہے، رکوع کرنے والی ہے، قانت ہے، قانتہ ہے، یعنی اللہ کی توجہ کے ساتھ عبادت کرنے والی ہے۔ لہذا جو خود کسی کی عبادت کرتا ہے یا کرتی ہے اسے خدا نہیں سمجھا جا سکتا۔ خدا کے ہونے کی دو شرطیں میں نے بتائی کہ وہ کسی سے پیدا نہ ہو، کسی کا تیار کیا ہوا نہ ہو، دوسرے وہ کسی کا محتاج نہ ہو، عبادت کے لیے وہ کسی کا پابند نہ ہو، بلکہ وہ خود مختار ہو، اس پر کسی کا کوئی حکم نہیں چلتا ہو۔ تو حضرت مریم کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا۔ تو اب دیکھیے اس میں 3 الفاظ آئے ہیں، اسجدی، ارکعی، اقنتی۔ اقنتی تو ایک عام ٹائٹل ہے، مگر حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے بڑے شاگردوں میں تھے، انہوں نے لکھا ہے تفسیر عثمانی میں کہ اس آیت میں اللہ نے پوری نماز کا حکم دیا ہے۔ اقنتی سے مراد انہوں نے لیا قیام کرو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہا اسجدی، سجدہ کرو، اس کے بعد کہا ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقنتی لربکی، قیام کرو، واسجدی، سجدہ کرو، مع الراکعین، مع الساجدین، مع القانتین نہیں ہے۔ صرف رکوع کے بارے میں فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سجدے کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، اور قنوت کرنے والوں کے ساتھ قنوت کرو، ایسا نہیں فرمایا۔ صرف فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور سجدے کے بارے میں کہا سجدہ کرو۔ تو رکوع کو رکوع کرنے والوں کے ساتھ ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ارے سوال سمجھے، رکوع کو رکوع کرنے والوں کے ساتھ ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس بارے میں علماء نے 2 باتیں کہی ہیں۔ مولانا عبد الماجد صاحب دری آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی رکوع میں سستی کرنے والوں کو تنبیہ کر رہے ہیں حضرت مریم کے ذریعے سے۔ عام طور پر لوگ قیام بھی اچھا کر لیتے ہیں، سجدہ بھی اچھا کر لیتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں تو رکوع میں کرتے ہیں کہ رکوع میں ان کی پیٹھ مکمل نہیں جھکتی، یا بعض رکوع اس قدر جھک کر کرتے ہیں کہ سجدے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور بعض رکوع اس قدر اٹھ کر کرتے ہیں کہ وہ رکوع نہیں ہوتا، قیام کے قریب ہوتا ہے۔ تو رکوع کو رکوع کی حالت میں کرنا یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے اس طرف توجہ دلائی گئی۔ یہ 2 علماء کی بات ہے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں پوری نماز با جماعت پڑھنے کی ترغیب ہے کہ نماز جب پڑھو تو با جماعت پڑھو، ورکعی۔ اور اس آیت سے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ نکالا، مسئلہ نکالا کہ نماز با جماعت پڑھنے پر ہی ہوگی، تنہا نماز نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے عرب ممالک میں تنہا نماز پڑھنے کا مزاج نہیں ہے۔ کوئی دیر سے آئے گا تو ڈھونڈے گا کسی کو، کوئی ملتا ہے تو کہتا ہے کہ چلو ہم دونوں جماعت بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز کے لیے جماعت سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی با جماعت نماز پڑھتا ہے تو سنت مؤکدہ کا ثواب ملتا ہے، اور کوئی تنہا نماز پڑھتا ہے تو سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی۔ اب ہمارے کچھ احباب چلے جاتے ہیں باہر ممالک، وہاں سے آ کر کے یہی ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی دونوں کو پکڑ لیا، جماعت بنا لی، 3 جمع ہو گئے، جماعت بنا لی۔
مسجد کی جماعت ایک مرتبہ ہو جانے کے بعد اس مسجد میں، مسجد کے حدود میں دوسری جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب قریب قریب حرام ہے۔ یہ فتویٰ ہے تمام علماء کا۔ ایک مرتبہ اگر مسجد میں باجماعت نماز ہو گئی، اور ایسی مسجد جہاں امام اور مؤذن متعین ہو، ان کو تنخواہ دی جاتی ہو، کوئی ایسی مسجد ہو جہاں امام اور مؤذن متعین نہیں ہوتے، جیسے ایئرپورٹ کی مسجد ہے، وہاں نہ امام متعین ہوتا ہے نہ مؤذن متعین ہوتا ہے، تو جتنے بندے جتنی مرتبہ آئیں گے اتنی جماعتیں بن سکتی ہیں۔ لیکن جس جگہ پر امام اور مؤذن متعین ہوتا ہے، وہاں اوقات نماز لکھے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ مسجد کی جماعت ہو جانے کے بعد دوبارہ اس مسجد میں جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ دارالعلوم کا بھی فتویٰ ہے، بنوری کا بھی، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، شیعوں کا اختلاف ہے اور سعودی ریٹن علماء کا اختلاف ہے، سعودی جا کر کے جو آ جاتے ہیں غیر مقلدین، ان کا اختلاف ہے بس۔ اور وجہ میں نے بتا دی کہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اجازت دے دی جائے کہ تم جب چاہو جب آؤ اور باجماعت نماز پڑھ لو، تو مسجد میں باجماعت نماز کی اہمیت بھی گھٹے گی اور جماعت سے لوگوں کی شرکت کم ہو جائے گی۔ لوگ اپنے حساب سے آتے رہیں گے، جماعت بنا کر پڑھتے رہیں گے۔ کوئی میٹنگ میں بیٹھا ہے، کوئی کام مشغول ہے، آئے گا اپنے حساب سے دو چار بندے جمع کرے گا، نماز پڑھ لے گا، تو جو جماعت وقت پر نماز مسجد میں ہوتی ہے اس کی تو اہمیت گھٹ گئی نا۔ تو اب آپ بتائیے کہ کس کے فتوے میں زیادہ احتیاط ہے، نماز کی عظمت کس کے فتوے میں باقی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مگر بہت افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس مسئلے پر بڑی سستی کرتے ہیں اور لاپرواہی برتتے ہیں، اور اس مسئلے کو کوئی اہم نہیں سمجھتے کہ بھائی آگے جماعت بنا لی، نماز پڑھ لی۔ اور بعض مسافر حضرات ہوتے ہیں، وہ سفر میں جانا چاہتے ہیں تو پہلے ہی مسجد میں آ کر کے جماعت بنا کر پڑھ کر نکل لیتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے بھائی، راستے میں پڑھ لو، یا جس مسجد میں وقت پر نماز ہوتی ہے وہاں پڑھ لو۔ جماعت کو خراب نہیں کر سکتے، جماعت کے کچھ مسائل ہیں، اسی لیے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے جماعت ثانیہ کے مسائل پر مستقل ایک چارٹ بنایا تھا، اور بنا کر کے مسجدوں میں لگوایا تھا انہوں نے کہ لوگ ایک مکروہ تحریمی عمل کا ارتکاب کر رہے ہیں دوسری جماعت بنا کر۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے جماعت سے نماز پڑھنا مراد ہے۔ اب آگے ان دونوں باتوں کو ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ۔ یہ ساری واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پتہ؟ ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس زمانے میں تھے، نہ اس زمانے کا کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات سنا رہا ہے۔ کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی واقعے کے بارے میں معلوم ہونے کے لیے ہمارے پاس کتنے راستے ہوتے ہیں؟ 3 ہی ہوتے ہیں۔ یا تو ہم نے وہ لڑائی دیکھی ہوگی، یا ہم نے وہ لڑائی سنی ہوگی، یا ہم نے اس لڑائی کو پڑھا ہوگا۔ بھئی پانی پت کی لڑائی میں ہم میں سے کوئی تھا؟ کہا بھائی ٹھیک ہے، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ وہ لڑائی ہوئی کیسے؟ کتابوں سے، لکھی ہوئی دستاویزات سے، ٹھیک ہے۔ اب ایمرجنسی ہوئی، ہم میں سے بہت سے نہیں تھے، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا، ارے تم تو دیکھے ہوں گے بھائی اندرا گاندھی والی، تم 50-60 سال کے نہیں ہوئے۔ اب بتائیے کہ کسی بھی واقعے کی اطلاع ملنے کے یہی سورسز ہوتے ہیں، یا تو ہم نے دیکھا ہے، یا ہم نے مضبوط راویوں سے اس کو، یا ہم نے کتابوں میں اس کو پڑھا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت مریم کے بارے میں سنا رہے ہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، حضرت یحییٰ کے بارے میں اطلاع دے رہے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں ذریعوں میں سے کوئی ذریعہ حاصل تھا؟ کیا آپ حضرت زکریہ اور حضرت مریم کے زمانے میں رہے؟ نہیں تھے۔ اس زمانے کا کوئی عالم آپ کو یہ باتیں سنا رہا ہے؟ ظاہر مکے میں ایسا کوئی تھا ہی نہیں کہ جس کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوں، لیکن پھر بھی آپ خبر دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک اور ذریعہ ہے
وہ ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ساری خبریں پہنچا رہا ہے۔ وہ کون سا ہے اسے بتاتے ہیں، ذالک من انباء الغیب، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری غیب کی خبریں ہیں۔ نبأ خبر کو کہتے ہیں، انباء خبریں، سورہ نبا عما یتساءلون خبریں، آخرت کی خبریں، جنت کی خبریں۔ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم یعنی اللہ آپ کی طرف وحی کر رہا ہے، وحی کے ذریعے سے حضور کو معلوم ہوا۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اس لیے کہ آپ اس زمانے میں نہیں تھے جب وہ اپنے قلم دریا میں ڈال رہے تھے۔ ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا؟ میں نے اس پر گفتگو کر دی ہے نا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام پر قرآن کیسے نکلا؟ قلم پانی میں ڈالا گیا، وہ قلم الٹی دھارے پر بہنے لگا، ایک قول کے مطابق وہ قلم ایسے سیدھے کھڑا ہو گیا اوپر کی طرف۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ قلم مقبول ہے اللہ کے دربار میں، لہذا مریم کی کفالت زکریہ کو دے دی جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس زمانے میں نہیں تھے جب ان لوگوں نے اپنے قلم ڈالے، یلقون اقلامہم، دریا میں، ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا؟ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ آپ اس وقت تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ مریم کو میں اپنی نگرانی میں رکھوں گا۔ جب حضرت حنہ نے لے جا کر کے حضرت مریم کو بیت المقدس میں رکھا تو وہاں خدمت کرنے والوں نے، وہاں کے مشائخ نے یہ کہا کہ اس بچی کو ہم اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں، نگرانی میں لیتے ہیں۔ تو آپس میں کیا ہوا؟ جھگڑا ہوا۔ اس جھگڑے کے حل کے طور پر قرآن اندازی ہوئی۔ اب قرآن اندازی کیا ہے؟ قرآن اندازی کسے کہتے ہیں؟ قرآن ڈالنا، چٹیاں ڈالنا، چٹیوں پر نام لکھے ڈال دیے، ایک چٹی اٹھا لی، یہی تو ہے قرآن۔ ہر جگہ جائز ہے یا بعض جگہ جائز ہے؟ ہاں، ہر جگہ جائز نہیں ہے۔ جو چیزیں شریعت میں متعین ہیں ان میں قرآن اندازی جائز نہیں ہوتی۔ جیسے جائیداد کی تقسیم میں قرآن اندازی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں من جانب اللہ طے ہو چکی ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ چار اچھے گھر ہوں یا چار مکان ہو، ایک اعلیٰ، ایک اوسط، ایک ادنا، ایک بالکل ارذل، اعلیٰ، اوسط، ادنا اور ارذل بالکل گھٹیا، چار الگ الگ قسم کے مکان ہوں، چار بچے ہوں، تو نام چاروں کے لکھ کر کے چٹھی پر ڈال دیے جائیں، اے بی سی ڈی۔ اے جس کو آ گیا وہ بڑا مکان، یہ جائز ہے؟ ماشاء اللہ۔ تو ہر جگہ قرآن جائز نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ایک بیٹھک میں یہ بات آئی کہ قرآن سے تو مسائل حل ہوتے ہیں، تو میں نے کہا جو مسئلے شریعت نے پہلے ہی حل کر دیے ان کے حل کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، جو حل نہیں ہوئے ان کے لیے قرآن ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر نکلتے تو امہات المؤمنین کے ناموں کا قرعہ ڈالتے تھے کہ سفر میں ساتھ کون چلے گی، کیونکہ ماشاءاللہ امہات المؤمنین کا جذبہ تھا کہ ہم بھی آپ کی خدمت میں جہاد میں نکلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کس مقصد سے ہوتے تھے؟ جہاد کے مقصد سے ہی ہوئے نا۔ جتنے سفر آپ نے مدینے سے باہر کیے کس مقصد سے کیے؟ جہاد ہی کی نیت سے کیے تھے۔ تلواریں تیز ہوتی تھیں، نیزے بنتے تھے، ساری چیزیں لے کر، تو خدمت کے لیے امہات المؤمنین اپنے آپ کو پیش کرتی تھی کہ ہمیں اپنے ساتھ رکھیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں قرعہ ڈالتے تھے اور اٹھا کر کے جس کا نام آ جاتا ان کو لے کر کے سفر میں چلے جاتے تھے۔ تو قرعہ ہر جگہ جائز نہیں ہے، اور بعض جگہ جہاں جائز ہے وہاں بھی بہت ساری شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ اس لیے جہاں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں قرآن اندازی وغیرہ کے، وہاں بہت مسائل معلوم کر کے آدمی کو پھر اس میں اترنا چاہیے۔ ابھی اسکیمز چلتی ہیں بہت زیادہ بازار میں کہ بھائی یہ اسکیم، مسلمان اس میں ملوث ہو جاتا ہے سہولت کے پیش نظر، مگر علماء سے اس سلسلے میں رہنمائی لینی چاہیے کہ یہ اسکیم اس طرح کی ہے، اس میں ہمارا شریک ہونا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت سی اسکیمیں ایسی ہوتی ہیں جو سود پر یا جوئے پر مبنی ہوتی ہیں، سود اور جوئے پر۔ جیسے قسمت کی چٹھی چلتی ہے،
پہلے مرتبہ جس کا نام نکل گیا اس کو پیسے کم ملتے ہیں، اور سب سے آخری میں انتظار کر کے جو اپنا نام نکالتا ہے اس کو پیسے زیادہ ملتے ہیں۔ تو پہلا جو جس نے کم لیا وہ بھی گناہ گار ہے، اس لیے کہ اس نے جوے میں پیسے ہارے، اور جو آخری میں زیادہ لے رہا ہے وہ بھی سود خور ہے، گناہ گار ہے، سود کھا رہا ہے۔ جتنے پیسے ہم نے داخل کیے جمع کیے اتنے ہی ہمارے ہیں، نہ اس سے زیادہ لے سکتے ہیں نہ اس سے کم لے سکتے ہیں۔ تو اب جو پہلے مہینے میں اٹھا رہا ہے وہ یہ کہے گا کہ میں پہلے مہینے میں لے رہا ہوں لہذا مجھے کم چاہیے، حرام ہے، جائز نہیں ہے یہ، بلکہ جوا کھیلنے والا مانا جائے گا شریعت میں۔ اور جو انتظار کر کے آخری مہینے میں لے رہا ہے وہ کہے گا کہ میں نے اتنے مہینے انتظار کیے لہذا مجھے زیادہ ملنے چاہیے، یہ سود خور ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں بازار میں چلتی ہیں۔ سونا بیچنے والے لگاتے ہیں اسکیم کہ ماہانہ اتنے پیسے بندو، ایک وقت آئے گا تو اتنے پہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ بھائی ہر چیز کو واضح طور پر شریعت نے بتا دیا ہے کہ والفضل ربا، جو چیزیں تمہاری اپنی قیمت سے زیادہ ہیں، جو تم نے جمع کیے ہیں اتنے ہی کا مال تم کو لینا ہے، اس سے نہ کم لے سکتے ہو نہ زیادہ لے سکتے ہو۔ تو بہت سارے مسائل ہیں، اس لیے اس طرح کی چیزوں میں جب بھی آدمی ملوث ہو تو علماء سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ بہرحال آگے پھر اگلی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف اللہ نے بیان فرمائے فرشتوں ہی کے ذریعے، اور پھر حضرت عیسیٰ کی ولادت کا تذکرہ ہے، ان کے معجزات کا بیان ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم مکمل کر ہی دیں گے۔ تقریباً 2 درسوں میں یہ مضمون مکمل ہوگا، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سے متعلق کچھ چیزیں ہیں، پھر عیسائیوں یہودیوں سے متعلق باتیں ہیں، پھر آخری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کے بعد یہ پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔